نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع نفس دی لالچ ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ حشر دی 9ویں آیا پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ رب سونے چ فرمایا کہ جنہوں دے نفس دی لالچوں بچا لیا گیا وہی لوگ فلاح پاؤنے والے نے۔ نفس امارہ دے اندر پیدا ہونے والی جڑیاں خواہشات ہے اور یہ خواہشات نفسانی جدو لالچ دا روپ دھار لینا تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ہدایت تو اکھڑ جاتا ہے، اپنے مقصد حیات تو ہٹ جاتا جس مقصد واسطے اللہ سونے نے پیدا کیتا۔ خود قرآن کریم جو رب سونے فرمایا کہ میں جنہ انسانوں نے اپنے عرفان واسطے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا۔ انسان نو دیدار مولا واسطے اللہ نے پیدا کیتا۔ خود قرآن کریم جو رب سونے فرمایا جڑے اتنے انے دنیا چ آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت 5 رب سونے فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دیا انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ اللہ سونے دا دیدار اسے دل وچ ہی ہو جاتا ہے، لیکن دل دا آئینہ صاف کرنا پینا، کیونکہ دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے۔ جب تک انسان خواہشات نفسانی میں ذبح نہیں کرتا اور اپنا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں کرتا اور شدید ریاضت و مجاہدہ نہیں کرتا، یہ نفس امارہ فنا نہیں ہوندا، مطمئنہ نہیں بنتا۔ یہ نفس امارہ بہت بڑا شیطان فرعون اور یزید والے انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ تو اللہ سونے دے رستے تو ہٹاؤندا، اللہ سونے دی بارگاہ تک نہیں پہنچن دیندا۔ یہ نفس شیطان دنیا ماسوا اللہ صاحب اللہ دی راج حجابات نے سب تو بڑا حجاب نفس امارہ ہے جڑا یہ جو نکل گیا اور پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن بغیر اللہ رب العزت دی توفیق و مدد دے انسان لفظ دی لالچوں بچ نہیں سکتا۔ جنہیں رب سونے سے آئے پاک دسیا کہ جنہوں نفس دی لالچوں بچا لیا گیا کہ رب سونے ہی بچاؤں۔ اس واسطے انسان نے چاہیے کہ رب سونے کا منائے، راتیں تنہائیاں چوٹ کے رو رو کے منائے۔ صحیح القیدہ زندہ دل متقی علماء مشائخ دی صحبت بیٹھے انہوں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرے، میری روح دے مطابق عمل کرے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت اپنے دل دے اندر القاء کروائے تاکہ دل دا تعلق نوری تعلق جڑا ہے رب سونے نہ ہو جائے بے واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ اس سے پہلے انسان نفس کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نفس نہ جہاد اکبر ہے، سب تو بڑا جہاد ہے۔ تو جنہیں نفس سے فتح پا لی وہ دنیا سب تو بڑا مجاہد ہے۔ جب نفس سے سوار نہ ہوئے تو نفس ہوتے سوار ہو گئے ان تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حضرت خواجہ فرید النطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ اولیاء کے اندر لکھ دے ہیں کہ حضرت حمدون کسار رحمۃ اللہ علیہ دے کولوں لوکاں نے پوچھیا کہ گزشتہ اسلاف دا انداز بیان مؤثر کیوں ہوندا سی؟ تے آپ نے فرمایا کہ اسلام دی برتری اور نفس تو نجات پاؤن دیاں گلاں کردے ہوندے سکے۔ پھر حضرت حمدون اگے فرما دے نے کہ زیادتی دی طلب جڑی ہے باعث کلفت ہوندی ہے اور نفس نو اچھا سمجھنا یہ لئی تکبر پیدا کر دیتا ہے۔
کہ تباہ نفس بندے نو انا کر لیندی ہے۔ اسے تذکرہ اولی لکھیا کہ حضرت منصور عمار رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے اطاعت نفس جڑی ہے انسان نو ہلاکت چ پا دیندی ہے۔ اور اسے تذکرہ اولی لکھیا کہ حضرت عبداللہ خبیک رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ خوف زدہ رہن والا خواہشات نفس دی تکمیل نہیں کرتا کدے بھی۔ اسے تذکرہ اولی لکھیا کہ جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ درد دی تکلیف ہوئی تے آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے پیر دے اتنے دم کر لیا تے غیب تو آواز آئی کہ تینوں نادم ہونا چاہیے کہ اپنے نفس دی خاطر ساڈے کلام نو استعمال کرنا ہے۔ ایک دفعہ حضرت جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رات نو عبادت دے حجرے وچ گئے، لیکن دل جڑا وہ عبادت طرف مائل نہ ہوئے، اچاٹ ہوئے۔ ہاں پہ حیران ہوئے، حجرے تو باہر نکلے، دیکھا کہ دروازے تو باہر ایک شخص کمبل دے بھی لپٹیا ہوا۔ تے آپ نے دیکھ دے ہی آکھیا کہ یار مینوں اللہ دی بندگی میں کرن واسطے دل تعاون نہیں سی کر رہا، دل اچاٹ ہو رہا، شاید یہ وجہ یہی سی کہ تو باہر بیٹھا ہے۔ انہیں عرض کیتے کہ جناب ہاں میں اللہ کو درخواست کیتی سی کہ وہ دلوں کے پھیرنے والا تاکہ تمہیں ملائے تو میرا مسئلہ حل کرے، تو میں جناب کو اس گل پوچھنے واسطے حاضر ہویا کہ نفس کا علاج کی ہے۔ آپ نے فرمایا نفس کا علاج واحد یہ مخالفت ہے۔ تو اپنے نفس نو کہنے لگا کہ میں تمہیں پہلے کیا نہیں سکا لیکن تو منتا نہیں سی، تو یہ گل کہنا جب تک جنید بغدادی تائید نہ کر کہ میں نہیں منتا، تیلا سن لا پھر نفس کا علاج صرف اور صرف یہ مخالفت ہے۔ یہ گل سنی اور وہ بندہ اٹھ گیا، جدھروں آیا چلا گیا، نہ معلوم کدھر گیا اور کون سی۔ اس تو بعد آپ جب میں حجرے اندر آیا تو پھر میرا دل جڑا میں قرار پھڑیا اور عبادت طرف مائل ہویا۔ اسے تذکرہ اولی لکھیا کہ حضرت سید ناصری رحمۃ اللہ علیہ حج دے سفر واسطے سفر دے دوران جدو بغداد پہنچے تو جناب بغدادی رحمۃ اللہ دی خدمت حاضر ہوئے تے آپ نے انہوں پوچھیا کہ کیا تسی سید ہو اور آپ دے جد اعلیٰ حضرت علی ہے کرم اللہ وجہ الکریم؟ تے آپ نے کہا بھی آپ دے جد اعلیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نفس و کفار دونوں نال جہاد کردے ہوندے سگے، تے تسی فرماؤ کہ تسی کون کیڑا جہاد کردے ہو؟ یہ سن دے ہی ہو پریشان ہو گئے، رون لگ پے اور عرض کی تھی کہ میرا تو حج ایتھے ہی ختم ہو گیا۔ تو ہن جناب مینوں ہدایت فرماؤ، ہدایت دا رستہ دکھاؤ۔ تے آپ نے فرمایا کہ تیرا قلب خانہ خدا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وچ کسی دوسرے نو جگہ نہ دے۔ یہ سن کے وہ اتھے ہی انتقال ہو گیا، وہ روح اس کفس انسری چ نکل گئی، اس خاکی وجود چ۔ اگے آپ فرما دے ہے کہ وسواس جڑے ہے وسواس شیطانی تو نفس دے وسواس اس واسطے شدید ترین ہوندے رہے کہ وسواس شیطانی تا لاہول نہ دور ہو جاندے نے، لیکن نفس دے وسواس جڑے اینو دور کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ والے دے اقوال جڑے باب ذر نہ لکھن والے ہیں جہاں خلاصہ مختصر ہے کہ خواہشات نفسانی تے عمل جڑی ہے انسان نو تباہ و برباد کر دیندی ہے۔
کہ اپنے نفس دی اصلاح جڑی بہت ضروری ہے، یہ تزکیہ بہت ضروری ہے، یہ فنا کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ مطمئنہ پانا بہت ضروری ہے۔ یہ واحد علاج یہ ہے کہ یہ کسی خواہش تے عمل نہ کیتا جائے، اپنا ہر عمل قرآن اور سنت کے مطابق کیتا جائے، اور خالص خدا دے سامنے خدا واسطے کیتا جائے، وہ کوئی کسی طرح دی دنیاوی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ نفس امارہ نو مزکی کریے، مطمئنہ بنائیے، فنا کریے، تاکہ فنا قلب دی نعمت حاصل ہو جائے۔ فنا قلب دی نعمت حاصل ہوئے گی تو قلب نو دوام قلبی ذکر و حضور دی نعمت حاصل ہوئے گی، تو پھر انسان اپنے پیر مرشد کو قلبی ذکر حاصل کر کے ایک ذکر کردیا ہوئے نور ظلمت 70,000 پردیاں جو گزردا ہویا قرب الہی دے مراتب طے کردیا ہویا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضری دا شرف حاصل کرے گا، پھر اللہ سن دی بارگاہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے گا جس مقصد واسطے اللہ سنے نو پیدا کیتا۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سنے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، ہستا بڑے حقیر پر تقصیر عاجز مسکین انسان ہے، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دید عطا فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، قرارت اسلام نو غلبہ عطا فرما۔ اسلام و انسانیت دشمن قوتہ دین و ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول تو نا واقفاں اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، ساڑھے حواس ذہن اور قلب نو پاک فرمائے، ساڑھے دل نو اپنی پاک ذات ڈبا رہن والا بنائے، غزوہ ہند دی تیاری کرنے والا سانو بندہ بنائے، اللہ نبی وارث، اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔